بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اپنے ہوں یا غیر، ایک نہ ایک دن یہ احساس دلا ہی دیتے ہیں کہ آپ اکیلے ہو اور اکیلے ہی رہو گے۔ دنیا کے بازار میں سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ہوتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہے۔ قدر تو ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ پوچھنے کی تو مہلت ہی نہ دی اس نے، وہ لہجہ بدلتا گیا اور ہم اجنبی ہوتے گئے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں۔ اگر تم ایک آسان زندگی چاہتے ہو تو خود پر سختی کرو۔ زندگی کے سفر میں بھی کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ بے شک ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تصور تم نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ تمہیں ایسا ہی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا نہ ہوگا۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکریں مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہوں۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالت ہو یا انسان ہوں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے سگے بہن بھائیوں اور خون کے رشتے میں مخلص نہیں، خدا کی قسم وہ کسی دوست یا تعلق دار سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ سب اپنے ہیں، یہ جھوٹے سپنے ہیں۔ ہم تھے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی چاند کا عکس، جس کو اچھے بھی لگے اس نے بھی پتھر پھینکا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، یہ دونوں چیزیں نایاب ہیں۔ صبر رکھو، جلد محسوس ہوگا، اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سب ساتھ ہیں مگر عارضی۔ کوئی شوق سے نہیں روتا، آنسو تب ہی آتے ہیں جب درد برداشت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں دولت والے لوگ کامیاب ہوں گے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے ایمان والا کامیاب ہوگا۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر وحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ہماری اپنے ہی صف میں منافق ہزار نکلے۔ جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونڈ پاتے تو وہ سب سے پہلے الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں، بنا دیکھے کہ وہ قصوروار آپ ہیں یا وہ خود۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اللہ اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ حیثیت آسمان جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ زمین کتنی بھی مہنگی ہو لوگ خرید لیتے ہیں۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے اور اس دنیا میں گم ہو قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر اللہ پر سب چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو اور وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد رکھو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو میں بہترین بنا کے عطا کروں گا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے پیار کرتا ہے۔ ہمیں جس سب کو پڑھانے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، اور جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ہمیں تو کوئی کھونے سے بھی نہیں ڈرتا۔ سب ساتھ ہیں مگر عارضی ہیں، یہ فقرہ بہت زبردست ہے۔
مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرتے ہیں، مطلبی لوگ روٹھ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ بھرم توڑ کر نکل پڑے ہو خدا کی تلاش میں، میری جان دل دکھا کر تو خدا نہیں ملتا۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ وہ معصوم چہرے بھی فکر روزی میں گم ہیں جنہیں تتلیاں پکڑنی تھی، باغوں میں ہونا تھا، اور پھر رمضان میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ جو لوگ اپنوں کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں وہ اکثر غیروں کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ سکون اگر زندگی میں ہوتا تو خدا کبھی موت نہ دیتا۔ انتظار قتل سے بھی بدتر ہے اور یہ حقیقت ہے۔ میں کسی کی پسندیدہ نہیں ہوں، میں بس میسر ہوں، موجود ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا اور چند آنسو۔ حضرت علی نے فرمایا، منافی لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ ہمارے واسطے دل کا مکان نہیں بنا، ہمارے جیسے دھوکے میں رکھے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالت ہو یا انسان۔ مجھ سے افسوس تو کر میرے بکھر جانے کا، میں نے بنیاد تیرے دل میں رکھی تھی اپنی۔ کامیاب زندگی کون سی ہے؟ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ جہاں ہم محبتیں لٹاتے ہیں وہاں ہم ردی ہوتے جاتے ہیں۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں بے شک۔ اللہ فرماتا ہے میں تیری بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہی کو میں پسند کرتا ہوں۔ امی کہتی ہیں بیٹا مسلوں پر بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اب بہت قریب کر لیا ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بےزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تھا شوق مجھے بھی زمانہ گھومنے کا بہت، لیکن اپنا گھر اب اچھا لگتا ہے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جس کی حدود اس نے خود متعین کی ہوں اور ہر حال میں ان کی پاسداری کرے، جو خود سے وفادار ہو، صحیح اور غلط کا فرق پہچانتی ہو، اور جو بطور لڑکی، بیٹی، بہن، ماں قابل بھروسہ بھی ہو۔ وہ شخص بس گیا میرے دل میں ایک کہانی بن کر، وہ ہر روز بیاں ہوا میری آنکھوں سے پانی بن کر۔ لوگ آئینہ کبھی نہیں دیکھتے، اور اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا تو محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گیا تھا میں شور کر کر کے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ بے شک مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہوں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بس اتنا ہی سوچتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈالے وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا، لہٰذا انہیں سوچ کر گزاریں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہیں۔ جب آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی برائی بھول جاتے ہیں، اور جب آپ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی اچھائی بھی بھول جاتے ہیں۔
زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور جو ذات ہے اسی پہ یقین رکھیں۔ خاموشی اختیار کرنا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جو آپ کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہم ٹھیک ہیں لیکن وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ حساس لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، سب کو خوش رکھ لیتے ہیں مگر اپنے ساتھ ہمیشہ منافقت کر جاتے ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری عمر سہتے ہی تو آئے ہیں، کسی کی باتیں، کسی کا لہجہ اور کسی کا رویہ۔ ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں، کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے زیادہ قیمتی چیز کو بچانے کا خود کو بھی بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں لیکن حساب ان کا بھی نہیں بھولیں جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ جب عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو وہ تنہا سے ایک مرد سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر وہی نفرت کرتی ہے تو وہ دنیا کے تمام مردوں سے کرتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ مرزا غالب لکھتے ہیں کیا ہی اچھا قول ہے، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بے وجہ اداسی، کبھی بے وجہ الجھنا۔ ایک شخص نے مجھ سے بیزار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں تو آپ فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے ہوئے انسان کے ساتھ ایسا ممکن نہیں۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہ ایک جملہ ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اپنا راستہ خود بنائیں اور خود پر یقین کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ پھر یوں ہوا دستکیں دنیا ہی چھوڑ دی، اب اس نفس سے بڑھ کر تو تھی نہیں محبت۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، اوپر اللہ سب دیکھ رہا ہے اور تم حساب نہ کرو۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ وہ کن کہے گا تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا تو بھی صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ضرور ملے گا۔ اچھے لوگوں میں یہی خامی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں۔ یقین کر کے تیرے کون پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میرے انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بے وقوفی کی آخری حد ہوتی ہے۔ ہمیں پسند نہیں بے شمار میں شمار ہونا۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض کی آنکھیں خاک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا وہ شخص زندگی میں کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پہ کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔
ہم قبروں پہ پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے زندہ لوگوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان اس کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی رنگ، روپ، ذات، نسل کا مگر اس کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ پائے گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔